ایک نعت خان آیا یہاں ہمارے محفل نعت میں آیا تھا، تو وہ کبھی سٹیج پہ چڑھ جائے کبھی نیچے اتر جائے، کبھی سٹیج پہ چڑھ جائے کبھی نیچے اتر جائے، اور اس نے کیا کلام پڑھی؟ اس نے کہا جی اسلام کی عظمت ہے تیرے بین سے، حضرت زینب کے متعلق کہہ رہا تھا، تیرے بین سے۔ اب نبی کریم نے تو بین کرنے سے منع فرمایا ہے، اب جس بات سے میرے مصطفیٰ کریم منع فرماتے ہیں یہ کہتے ہیں وہ بات اسلام کی عظمت کی دلیل ہے۔ تو جب وہ پڑھ کے واپس آ بیٹھا اسٹیج پہ، میں نے کہا جی آپ نے تو کہا ہے کہ بھئی حضرت زینب کے بین سے اسلام کی عظمت ہے، سرکار نے تو بین سے منع فرمایا ہے، اس کا مطلب ہے سرکار کی بات پر خود سرکار کا خاندان عمل نہیں کر رہا۔ ایک بات تو یہ ہے، اور دوسری یہ ہے کہ جو سرکار جس سے منع کرتے ہیں تم اس کو اسلام کی عظمت بنا رہے ہو۔ تو کہنے لگا اچھا استغفر اللہ، پھر میں نہیں پڑھوں گا۔ اب ہم کو ایک ساتھ تو نہیں ہے کہ پھر پڑھے گا یا نہیں پڑھے گا، یہ لچر قسم کے نعت خان ہوتے ہیں، اور ان کی نہ تو ان کو پتا ہوتا ہے عقیدہ کیا ہے، نہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ ہم نے پڑھنا کیسے ہے، نہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ سٹیج مصطفیٰ کے آداب کیا ہے۔ چنانچہ ایسے نعت خان پھر کیا کرتے ہیں، اس پر مزید کیا ہوتا ہے کہ وہ پہلے کہتے ہیں ہم نے 1,20,000 لینا ہے، 60,000 روپیہ لینا ہے، پھر دوسرا یہ ہے کہ جب تک ہم پڑھتے رہیں گے ہمارے اوپر نوٹ آتے رہے، جب نوٹ ختم ہو جاتے ہیں تو ان کی کلام بھی ختم ہو جاتی ہے، ان کا علم بھی ختم ہو جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد پروٹوکول بھی۔ تو یہ انتہائی غلط باتیں ہیں، اور اس آیت کریمہ کے بالکل خلاف ہے کہ اے ایمان والو اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ۔ یہ نہیں ہے کہ نام تو اسلام کا ہو، نام تو مسلمانی کا ہو، لیکن تمہارے کرتوت شیطانوں والے ہوں، اور تمہارے کرتوت اور تمہارے کردار وہ اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی کرنے والے نہ ہوں بلکہ شیطان کو راضی کرنے والے ہوں، تو یہ محفل نعت نہیں ہے بلکہ یہ لوگوں کو گمراہ کرنے کا ایک سبب ہے۔ کوئی اس بات پہ ناراض ہو یا راضی ہو، یہ ہمارے منصب کے مطابق یہ ہے کہ ہم بات بتا دیں۔ اب ایسے لوگوں کی دعوت کرنا، ایسے لوگوں کو سٹیج پر لانا، پھر ان کی عزت کرنا، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فاسق کی عزت کرنے سے عرش الہی ہل جاتا ہے، عرش الہی کانپ جاتا ہے کہ جو شریعت مصطفی کے مطابق فاسق مولن ہے۔ اب ایک فسق کی دو قسمیں ہیں، ایک فسق ہوتا ہے اندرونی، ایک فسق ہوتا ہے بیرونی۔ فسق اندرونی یہ ہے کہ کوئی جھوٹ بولتا ہے، ہر ایک کے سامنے نہیں ہے اس کا جھوٹ، الیاذ باللہ کوئی اور شریعت کے خلاف غلط کام کرتا ہے لیکن چھپا ہوا ہے، تو وہ اس کا فسق اندرونی ہے۔ اور ایک فسق ہوتا ہے ہر ایک کے سامنے ظاہر ہے، جیسے داڑھی منڈانا۔ اب داڑھی منڈانا یہ بھی فسق ہے لیکن ہر ایک کے سامنے ہے، تو وہ فاسق مجاہر ہے، فاسق مولن ہے، اور فاسق مولن کی تعظیم میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ عرش الہی کو ہلا دیتی ہے۔